اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہم 15واں روزہ رکھنے جا رہے ہیں، 15ویں سحری کرنے جا رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 16ویں روزے کی طرف بڑھیں گے، یعنی نصف رمضان کم و بیش مکمل ہو گیا۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ گھر بیٹھ کر آپ ہمارے اس نشریات کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکیں گے اور ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ جو بات میں آپ سے ابتدائیہ کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ وفا نہ کریں۔ ہم جن سے لگاؤ رکھتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے وقت پر کام نہ آئیں۔ ہم جس سے رشتہ جوڑتے ہیں، حالانکہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، ایک محبت کا اور دوستی کا رشتہ جوڑتے ہیں، تو امید بھی ہمیں ہوتی ہے کہ اگر ہم پہ کوئی مشکل وقت آیا، ہمیں اگر ضرورت ہوئی، اگر ہمیں مشورے کی ضرورت ہوئی، ساتھ کی ضرورت ہوئی، تو وہ ہمارا ساتھ بھی دیں گے اور اچھا مشورہ دیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لیے جان دیتے ہوں، جو آپ کے لیے محبت کرتے ہوں، جو آپ سے پیار کرتے ہوں، جو آپ کے لیے وقت دیتے ہوں، قربانی دیتے ہوں، وہ جب آپ سے کسی چیز کا تقاضا کریں، کوئی مشورہ مانگیں، کوئی مدد مانگیں، تو پھر آپ منہ پھیر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات مختصر یہ ہے کہ دور ہے مادہ پرستی کا، کوئی بغیر نفع کے کسی کے ساتھ نہیں جڑتا، بغیر فائدے کے کوئی دوستی نہیں ہے آج کل، بغیر فائدے کے محبت نہیں ہے کوئی، بغیر فائدے کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر اس پرفتن دور میں، اس مادہ پرستی کے دور میں، اس دور میں جب کہ ہر شخص مفاد پرست ہو چکا ہے، اگر آپ ان کی محبت کا حق ادا کریں گے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور وفا کریں گے ان کے ساتھ، تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ بھی ایک بہترین شخصیت بن کر ابھریں گے۔ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو دن رات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کے گن گاتے ہیں، جو آپ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں یا آپ ان کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو دعوتوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا پینا گھومنا پھرنا سب ساتھ ہوتا ہے، وقت آتا ہے تو ان کا فون نہیں اٹھتا، وقت آتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں میرا کام نہیں، وقت آتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس لیے آج کے ابتدائیہ میں یہ میسیج ہے کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ وفا کرنی ہے، جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے مشکل وقت میں کام آنا ہے، جو آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی امیدوں پہ پانی نہیں پھرنا چاہیے، بلکہ آپ ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ آج کے پروگرام کی ترتیب وہی ہے جو روزانہ ہوتی ہے، وقفے پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو کلام عشق سے آغاز ہوگا باقاعدہ، اور آج مفتی اسحاق مدنی صاحب آیت کریمہ کی فضیلت بیان کریں گے، قرآن پاک کی خوبصورت آیت کریمہ کی فضیلت بیان کریں گے۔ اس کے بعد سوال ہمارا جواب آپ کا ہمیں آج ہمارا سوال ہے، ہم صفائی کے معاملے پر غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ صفائی کے معاملے پر، حالانکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو صفائی کے معاملے پر سب سے زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی صفائی کے معاملے پر غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ عالم ٹائم میں آج بھی ہوں گے علامہ مظفر شاہ قادری صاحب، اور چونکہ آج کا ہمارا پروگرام، آج کی ہماری نشریات خصوصی نشریات ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آج عالم ٹائم میں بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا، یعنی سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزیدار سحری میں شیف اقبال بنائیں گے چنے کی دال کا حلوہ اور اسپائسی گرلڈ چکن۔ کام کی بات میں آج ہم کام کی بات کریں گے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اس پر گفتگو کریں گے۔ ورفانہ لکا ذکرک میں آج کلام ہوں گے اور زیادہ تر منقبت ہوں گی، اور وہ ہوں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ مہمان کے ساتھ میں ایک مہمان ہوں گے، ہدایت کے بخشش کی رحمتیں، اس میں مفتی اسحاق مدنی صاحب آج بھی ہدایت کے بخشش سے کوئی ایک خوبصورت کلام اور اس کی تشریح بیان کریں گے۔ روحانی گلدستہ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ تو چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام
रसूल सलाम अलैका। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिससे हमारे इस नशरियात यानी नूर रहमान इश्क रमज़ान का होता है आगाज़। सेगमेंट का नाम है कलाम इश्क। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलाम इश्क में हमारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक मदनी साहब रोज़ाना कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह या तफसीर बयान करते हैं। आज तशरीह के साथ साथ फ़जीलत भी बयान करेंगे और मौजू हमारा है आयत करीमा या आयत करीमा की फ़जीलत। जी मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, और ये जो आयत मुबारक है जिसको हम आयत करीमा कहते हैं, इसके नुज़ूल का पस मंज़र या इस आयत मुबारक का पस मंज़र ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को वाद व नसीहत फरमा रहे हैं, और आपकी कौम ने जब आपकी बातों का इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल होने का ज़िक्र फरमाया। अज़ाब के नुज़ूल का जो वक्त था उससे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बस्ती से बाहर निकल गए। आपकी कौम ने जब देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर जा रहे, तो सारी कौम आपको ढूंढने के लिए जब आपके पीछे गई तो आप बस्ती से बाहर जा चुके थे। सारी कौम जमा हो गई, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया। तो चूँकि आदाब नाजिल होने से पहले तौबा का मामला हो गया, तो अल्लाह ताला ने उन सब की बख्शी फरमा दी। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मामला ये हुआ कि जब आप बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले गए तो आप किश्ती के अंदर सवार हुए, और किश्ती में सवार हुए तो वहाँ किश्ती दरमियान में जाके रुक गई। जब वो दरिया के दरमियान में जाके रुकी तो उस दौर के अंदर ये बात कही जाती थी कि कोई भागा हुआ ग़ुलाम इस किश्ती के अंदर मौजूद है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ये कश्ती दरमियान में रुक गई। और उस वक्त की सज़ा ये होती थी कि अगर क़ुरआ उसके नाम निकल आता था कि जो शख्स कहीं से भाग कर आया तो उसको फिर समुद्र बुर्द कर दिया जाता था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कश्ती के अंदर मौजूद हैं, तो आपके नाम का क़ुरआ निकल आया, तो आपको लोगों ने न पहचाना और आपको समुद्र में डाल दिया। अब जब डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मछली को हुक्म दिया कि उस मछली ने आपको अपने पेट में ले लिया। अच्छा। अब आप देखिए कि मछली के पेट में आप चले गए, हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की 40 दिन आप मछली के पेट में रहे। अच्छा। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल पर इन कलिमात का इल्क़ा फरमाया। आपने यूँ कहा कि जो आयत मुबारक हुई है, वदन्नून इज़ ज़हब मुग़ादिबन फ़ज़न्न अल्ला नक़दिर अलैहि फ़नादा, निदा दी फिर ज़ुलुमाती, अंधेरियों के अंदर, अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह बेशक तुझे पाकी है और मैंने ही अपनी जान पर जुल्म किया या मुझसे ये मामला हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम, हमने उसकी फ़रियाद को सुन लिया। फ़स्तजबना, उनकी फ़रियाद को सुन लिया और हमने उस गम से, वनज्जयनाहु मिनल गम्मी, हमने उन्हें उस गम से नजात अता फरमाई। वकज़ालिक नुनजिल मुमिनीन, हम ईमान वालों के साथ इसी तरीक़े का मामला फरमाते हैं। तो इस आयत मुबारक के हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कोई भी शख्स इस आयत मुबारक को पढ़े तो जो मामला अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाया था कि उन्हें 40 दिन उस अंधेरी से, यानी एक तो समुंदर की तारीकी, फिर मछली के पेट की तारीकी, तो फरमाया कि उस तारीकी से अल्लाह ने उन्हें निजात अता फरमाई थी। अगर कोई ईमान वाला भी इसको पढ़ेगा तो फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुनजिल मुमिनीन, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इल्तिजा भी सुन लेगा और उसे भी ईमान वालों की तरह इस मुश्किल से निजात अता फरमाएगा। लिहाजा जब भी कोई मामला दरपेश हो जाए, किसी भी किस्म का कोई मामला हो, कारोबारी परेशानी हो, सेहत के हवाले से परेशानी, किसी भी किस्म का कोई मामला हो, तो आयात करीमा का जो विर्द है ये बहुत इक्सीर है। बाद उलमा ने फरमाया कि इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ा जाए, लेकिन हदीस मुबारक जो हमारी रहनुमाई करती है वो ये है कि किसी शख्स को अगर कोई बीमारी हो और वह 40 मरतबा रोज़ाना बीमारी के दौरान इस आयत मुबारक को पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 40 मरतबा पढ़ता रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसे सेहत अता फरमा देगा, शिफा अता फरमा देगा। लेकिन अगर उसके मुक़द्दर में सेहत नहीं है और अल्लाह का फ़ैसला उसकी मौत का है तो फरमाया वो मरेगा तो अल्लाह ताला उसे शहीदों का दर्जा अता फरमाएगा। तो इस आयत मुबारक की फजीलत यह है कि इससे गमों से निजात के लिए, मुसीबतों से, परेशानियों से निजात के लिए इससे बेहतर कोई वजीफ़ा नहीं है। अच्छा, बाकी हमारे यहाँ होता है कि हम बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, पीरान उज़्ज़ाम में, मशाइख़ हैं, उलमा के पास जाते हैं और जाकर अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर मेरे कारोबारी मामले में परेशानी है, पैसे किसी ने ले लिए, बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा या कोई बीमार हो गया। वो कोई भी अपने एतबार से वजीफ़ा बता देते हैं, कोई चीज़ बता देते हैं, वो उनका अपना तजर्बा होता है, वो उनका अपना मुशाहदा होता है। ये वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ है।
اور یہ وظیفہ اتنا اکثیر ہے قرآنی اور قرآنی ہے وظیفہ ایسا کہ اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جلالی وظیفہ ہے, کوئی دماغ بھاری ہو جائے, کچھ ہو جائے. تو آپ برکت کے لیے کم از کم 40 مرتبہ اس کو اگر روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مشکلات سے, اندھیریوں سے اور ظلمتوں سے نجات عطا فرمائی تھی, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نجات عطا فرمائے گا. آخری بات یہ کہ حالات اس وقت بہت ناساز ہیں دنیا بھر میں. آپ کی وساطت سے یہ پروگرام جو ہے وہ T1 کی وساطت سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, بعد میں اس کے کلپ سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہوتے ہیں. تو تمام لوگوں سے میں بصد احترام گزارش کروں گا کہ وظیفہ بہت مختصر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. وظیفہ بہت مختصر ہے, الفاظ مختصر ہیں, مگر یہ کام بڑے بڑے کرتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنے گھروں کے اندر, کیونکہ اجتماعی طور پہ تو جیسے کی ممانعت اس وقت ہے ہمارے ملک میں بھی, دیگر ممالک میں بھی, تو اپنے گھروں کے اندر ہی اگر میاں بیوی بیٹھ جائیں, ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ جائیں, بچے بیٹھ جائیں, سب پڑھیں, سحری کے اوقات میں پڑھیں, افطار کے اوقات میں پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ائمہ کرام جو مساجد میں نمازیں پڑھا رہے ہیں وہ 2-3 مرتبہ مل کر اس کی تکرار کر لیں. جمعے کی نمازیں ہیں ان میں ان کی تکرار کر لی جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مرض سے نجات عطا فرما دے گا. دیکھیں نجات اللہ نے ہی دینی ہے, لیکن ہم کوئی وظیفہ پڑھیں, اور یہ وظیفہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے خود حضرت یونس علیہ السلام کو عطا فرمایا, جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں, سمندر برد آپ کو کر دیا گیا, آپ کی موت یقینی ہے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, موت یقینی ہے, لیکن جب آپ نے ان کلمات سے اپنے رب کو ندا دی, اللہ تبارک و تعالی نے اس مچھلی کو ساحل کی طرف رخ کر دیا اس کا, اور اس نے آ کر آپ کو ساحل پر انڈیل دیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کے لیے زندگی کی رمق اور اسباب کو بھی باقی رکھا, اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو دوبارہ سمجھیے کہ زندگی عطا فرمائی. تو جب اللہ تبارک و تعالی یونس علیہ السلام پر مہربانی فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت پہ مہربانی کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو بس ہمیں توجہ رکھنی ہے, غور کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, یقین کامل کے ساتھ آیت کریمہ کا ورد کریں. اگر ہر گھر میں سمجھتا ہوں کہ 40 بار روزانہ پڑھنے کی عادت بن گئی تو کم از کم اللہ نے چاہا تو وہ گھر تو محفوظ ہو جائے گا, اور اس کی برکت سے دیگر اطراف کی جگہ وہ بھی انشاءاللہ اس وائرس سے, ہر طرح کی وبا سے محفوظ رہیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آسان ہے, ضرور پڑھیے اور تمام مشکلات اس سے حل ہوں گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 15 رمضان المبارک ہے اور خصوصی پروگرام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ان کی مناسبت سے, اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ, ایک سوال, ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کچھ بات ہم کریں, اور آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولیں, اس پر گفتگو کیا کریں, اور ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون لائنز ہمارے کھلی رہتی ہیں. سوال ہمارا, جواب آپ کا. میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں. سوال یہ ہے, ہم صفائی کے معاملے پر اتنے غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ اور پورا سوال اگر سمجھیں تو مسلمان ہونے کے باوجود ہم صفائی کے معاملے میں غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں تو صفائی کو نصف ایمان بھی کہا گیا, طہارت اور پاکیزگی کا حکم بھی دیا گیا, اس کے بغیر نماز نہیں ہے, کپڑے پاک رکھنا لازمی ہے, تو پھر ہم صفائی کیوں نہیں رکھتے؟ اور اب نماز کے لیے جو طہارت ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین تو جگہ جگہ پہ صفائی سکھاتا ہے, یعنی دانت صاف کرنے کے لیے مسواک ہے, کپڑے دھونے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے کپڑے پاک ہوں گے, فرش کیسے پاک ہوگا یہ بھی شریعت سکھاتی ہے, اور قلب کیسے پاک ہوگا یہ بھی شریعت سکھاتی ہے. ظاہری و باطنی صفائی, ان دونوں کے معاملے میں, ان دونوں کے بارے میں شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے. تو ہم صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ آپ غور فرمائیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنا کچرا گھر کی بالکنی سے پھینکتے ہیں, اور پھینکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے سر پہ جا کے لگے گا. پورے برتن رات کے سالن کے انڈیل دیتے ہیں بالکنی سے, چاہے نیچے کسی اور کو لگ جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور جب بارش یا کیچڑ, ہمارے سڑکوں پہ تو پاکستان میں عام ہے بارش کے بعد کیچڑ کا آنا, موٹر سائیکل چلاتے ہیں
تو پانی میں لے جا کے اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے چھینٹے آس پاس لوگوں کی شلواروں کو گیلا کر رہے ہوتے ہیں، گندا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفائی کا خیال ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اس پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کراچی کچرا کنڈی بن گیا تھا، آج کل لاہور کے متعلق سن رہے ہیں، پشاور کے متعلق سن رہے ہیں۔ یہ کچرا کنڈی کیسے بن جاتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا ملک ہے، صفائی تو نصف ایمان ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو رکھنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سڑک کے ایک کنارے پہ کچرا کنڈی بنی، پھر اس کی دیواریں ٹوٹ گئیں، پھر کچرا باہر آ گیا، باہر آتے آتے اور باہر آ گیا، اور باہر آتے آتے سڑک پہ آ گیا۔ اب اسی کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، اسی کے اوپر سے ہم شلواریں اوپر کر کے گزر رہے ہیں۔ عورتیں بھی بیچاری اپنے عبایا چادریں سب اوپر کر کے روڈ کراس کر رہی ہیں، کیونکہ اب کچرا کنڈی نہیں رہی بلکہ ساری سڑک ہی کچرا ہو گئی۔ اور پھر ہمارے ادارے وہ بھی ماشاءاللہ ہیں، کسی افسر کو، کسی ذمہ دار کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی اس شہر کو، اس ملک کو ہم بظاہر تو ایسا کر دیں کہ کوئی آئے تو کہے کہ ہاں یہاں دین کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اب غیر مسلموں کے ممالک میں جائیں، وہاں کتنی صفائی ہے، حالانکہ ان کو کسی شریعت نے یا ان کے اپنے دین نے نہیں پابند کیا، وہ عادتاً فطرتاً ایسے بن گئے، چاہے وہ اندر سے ناپاک ہوں یا اندر سے وہ اتنے صاف نہ ہوں، لیکن ظاہری طور پر نیٹ کلین سڑکیں، صاف ستھری گلیاں، اور پھر صحت کا وہ کافی خیال رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گندگی بھی نہیں ہونے دیتے، اور لک اور ایکسپوجر اور اچھا دکھنا ان کے ہاں بہت ضروری ہے، ان کی عادات میں شامل ہے، تو اس کو خوبصورت بھی رکھتے ہیں وہ، اور اسی لیے صفائی بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود نہ اپنے آپ کو اچھا صاف ستھرا رکھتے ہیں، نہ باہر۔ پڑوسی پریشان ہیں ہمارے کچرے سے، پھینک دیتے ہیں ہم اس کے پاس۔ بلڈنگ والے پریشان ہیں، کچرے کی جگہ بنی ہوئی ہے لیکن بیچ میں پھینکنی ہے۔ شوپر کے اندر کچرا ڈال کر باسکٹ میں نہیں پھینکنا، کہیں لٹکا دینا ہے تاکہ چوہے آئیں، بلیاں آئیں اور گند ہو۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود صفائی کے معاملے میں غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی اور صفائی سے متعلق ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر صفائی رکھیں گے تو بیماریاں کم ہوں گی، آپ کا شہر، آپ کا ملک، آپ کی عمارت، آپ کا گھر، آپ کی سڑکیں سب اچھی نظر آئیں گی، صاف ستھری نظر آئیں گی۔ یاد رکھیے آپ کے گھر میں جب مہمان آتا ہے، وہ آپ کا کچن، باتھ روم، ڈرائنگ روم جو بھی دیکھتا ہے، اس کی صفائی سے اندازہ کر لیتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے کیسے ہیں۔ جو آپ کے قریب آتا ہے وہ آپ کے کپڑوں اور جسم سے آنے والی مہک سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ خاتون، یہ شخصیت کیسی ہے۔ آئیے مل کر عہد کریں، خود کو صاف رکھیں گے، محلوں کو صاف رکھیں گے، شہر کو صاف رکھیں گے اور ملک کو صاف رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے عالم ٹائم میں سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور آج ہے 15 رمضان المبارک، یعنی 15ویں سحری ہے، اور آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے، یہ خصوصی نشریات ہے سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، ان کی مناسبت سے۔ تو آج ہم جب علم کی محفل کریں گے، علماء کی محفل کریں گے، تو اس میں ہمارے اسی سبجیکٹ پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تو سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، میرے آپ کے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام اور ان کے ساتھ موجود ہیں شاعر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حضرت علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہے ایک اور خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ
سید مظفر شاہ قادری صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھا ہے امام حسن یا حسنین کریمین، پھر کچھ ایسی روایت بھی ملتی ہیں کہ یہ نام بھی کہیں نہ کہیں سے الہامی ہے، نام سے متعلق بتائیں پھر فضائل پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ 15 رمضان المبارک یوم ولادت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے اسم گرامی کے حوالے سے میں ذکر کرنے کے ساتھ ایک بات اور ذکر کر دوں کہ بعض صوفیہ نے ائمہ تصوف میں آپ کا شمار فرمایا ہے۔ اچھا یعنی جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اسرار تصوف کو الفاظ کا سب سے پہلے رنگ دیا، لیکن صاحب حلیت الاولیاء نے لکھا ہے کہ امام حسن کی جو زندگی تھی اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی صوفیانہ زندگی تھی۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ خلیفہ راشد ہیں، اسی طرح آپ امام التصوف بھی ہیں۔ اور جو تصوف کے سلسلے کا آغاز ہوا وہ حضرت امام حسن کی ذات سے ہوا۔ اسی طرح داتا صاحب نے کشف المحجوب کے 8ویں باب میں اس بات کو ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا کہ امام حسن صرف اس اعتبار سے نہیں بلکہ طریقت کے بھی بہت بڑے امام حسن ہیں۔ آپ کا جو سوال ہے آپ کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے کہ حسن آپ کا نام ہے، جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ خوشی اور مسرت کے عالم میں تشریف لائے۔ آپ نے آذان دی، اقامت دی، گھٹی دی، اور حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ اچھا، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرب نہیں حسن ہے، اور اس نام کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ یہ نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق وحی رکھا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ الہامی نام ہے، تو یہ بالکل الہامی نام ہے۔ حسن نام ہو گیا، حسین نام ہو گیا، یہ سارے اسماء گرامی جو ہیں وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بذریعہ وحی رکھے ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے ایک خاص قسم کی محبت، ایک خاص قسم کا پیار، ایک خاص قسم کی شباہت اور ایک خاص قسم کا تعلق تھا، جس کی بنا پر امام حسن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے قریب رہا کرتے تھے، اور خود نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جب سیدہ کائنات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ آپ انہیں کچھ عطا کیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اما الحسن، بہرحال جو حسن ہے اس کے لیے میری سرداری اور میری ہیبت ہے، اور فرمایا جو حسین ہے اس کے لیے میری جرت اور میری سخاوت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دو شخصیات وہ ہیں کہ آج بھی اسلام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کس طرح کہ امام حسن نے 6 ماہ خلافت علی منہاج النبوت فرمائی، اور اس کے بعد جب ایک موقع آیا کہ جہاں پر تاریخ اسلام گویا کہ بدل سکتی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی، چونکہ آپ حلیم الطبع اور سلیم الطبع تھے، تو آپ نے اپنی اس کرسی کی گویا کہ قربانی دے کر 2 اسلام کے عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مظاہرہ جرت فرمایا اور کربلا میں اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کو بلندی عطا فرمائی۔ جب یہ موقع آیا تھا کہ جب آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی، اب یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت امام حسن پاور میں تھے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، حق آپ کا تھا، جذبات تھے لوگوں کے، تو لوگ چاہتے تھے کہ آپ صلح نہ کریں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ ہی خلیفہ رہیں گے، لیکن آپ نے اس حدیث مبارکہ کی جو پیشن گوئی تھی اس کی تکمیل فرمائی۔ تو بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں، تو کسی شخص نے جذبات میں ایک جملہ کہا جس میں لفظ آر آتا تھا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری سبکی ہوئی ہے، ہم تعداد میں بھی زیادہ تھے، حق بھی ہمارا تھا، تو آپ جو ہے وہ صلح نہ کرتے اور آپ خلافت پر متمکن رہتے۔ تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو آپ ہی کہہ سکتے ہیں حلیم الطبع اور سلیم الطبع ہونے کی بنا پر، آپ نے فرمایا کہ العار خیر من النار۔ آپ نے فرمایا کہ تم آر کی بات کرتے ہو تو یہ جو آر ہے یہ نار سے بہتر ہے، کہ مسلمانوں کی آپس میں تلواریں نہیں نکلنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ جنگ جمل، جنگ صفین، اگر امام حسن اس موقع پر صلح نہ فرماتے،
اور کمال بردباری کا اظہار نہ فرماتے تو یہ جنگ جمل اور جنگ صفین تو بھول جاتی. اس موقع پر اتنا خطرناک معاملہ ہو سکتا تھا مسلمانوں کے درمیان. تو گویا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال زیرکی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حلم کے ساتھ، سلامتی طبع کے ساتھ اپنی ذات کی قربانی دی، اپنے عہدے کی قربانی دی اور مسلمانوں کے دو گروہوں کو ملا دیا. لب لباب یہ ہوا کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی، قیامت تک کے لیے محبین حسن کی ان سے صلح ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ. اور امام حسین نے جن سے جنگ کر لی، قیامت تک کے لیے محبین حسین کی ان سے جنگ ہے. تو امام حسن نے جن سے صلح کی ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور امام حسین نے جن سے جنگ کی ان سے ہم صلح نہیں کر سکتے. یہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی. کیا بات ہے. تو جوائن کر چکے ہیں ہمیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج خصوصی پروگرام ہے حضرت امام حسن کے حوالے سے. کچھ بنیادی باتیں حضرت نے فرمائی ہیں، کچھ اضافہ کریں یا کوئی نئی بات جس سے آغاز ہو، اس کے بعد باقاعدہ سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک تو میں آپ کو، آپ کے پورے چینل کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر اتنا خوبصورت پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی جس طرح کے ذکر کیا گیا کہ حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا نام ہی آسمان سے آیا. اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے آ کر ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ آپ ان کا نام ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر شبر رکھیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ شبر، میں تو عربی ہوں اور شبر جو ہے وہ یہ عبرانی زبان کا ہے. تو پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی جناب سے یہ فیصلہ کرتے ہوئے حضرت جبریل نے کہا کہ پھر آپ ان کا نام حسن رکھیں. اس طرح حضرت مولا مرتضیٰ سے بھی ایک روایت ملتی جو ذکر کی گئی. ٹھیک. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال پاک فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اس وقت حضرت مولا امام حسن کی عمر 8 سال تھی. اچھا. جی ہاں. اور آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ ہی کی عمر کو دیکھتے ہوئے مصطلحات الحدیث میں ائمہ اہل سنت نے اس قاعدے کو خاص طور پر رکھا. یہ سوال اٹھا کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک سوال ہے، ایک بہت بڑے پروفیسر، ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت سے ایک بچہ ملتا ہے اور ایک جوان آدمی ملتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ یہ بچہ ان کا دوست ہے یا ساتھی ہے یا یہ جوان ساتھی ہے، یہ سوال کھڑا کیا گیا. تو بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہنا، کہا گیا کہ جناب یہ قدیمی خوارج کی طرف سے چلا. انہوں نے کہا جناب یہ چیز مانی نہیں جائے گی، اور صحابی کے لیے پھر شرطیں لگائی گئی کہ کوئی 18 سال کی عمر ہو یا 19 سال کی عمر ہو، یا یہ تو ہو کہ وہ بالغ ہو. لیکن ہمارے علماء اہل سنت نے تمام اعتراضات کا جواب یہ دیا کہ اگر آپ صحابیت کے شرف کو بئی معنی لیں کہ ترویج تعلیم اور تنفیذ تعلیم یا ترسیل تعلیم اور اشاعت تعلیم کہ سرکار کے ذریعے تعلیم لی جا رہی ہے، اس مقصد کو لیں تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تعلیم لینا ہی کمال نہیں، حضور کو دیکھنا بھی کمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. خصوصی پروگرام ہے سیرت امام حسن کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی شاہ صاحب مکمل کیجئے. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی جب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اور دنیا سے پردہ کیا. آپ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی ہیں. میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں نواسہ رسول کا ٹائٹل آپ لگاتے ہیں وہاں صحابی رسول کا بھی ٹائٹل لگائیں. یعنی آپ صحابی رسول ہیں. حضرت امام حسین صحابی رسول ہیں. جس طرح ایک صحابی رسول کے کیے ہوئے فیصلے پر تان نہیں کی جا سکتی، حسنین کریمین کے بھی کسی فیصلے پر تان نہیں کی جا سکتی، چاہے آپ کا یزید کے خلاف خروج کرنا ہو یا جس طرح سرکار حضرت مفتی صاحب نے فرمایا حضرت مولا امام حسن کا گویا کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنا ہو. یہ صحابی رسول ہے، اور صحابی جو ہے کلہم عدول، وہ تمام عادل ہیں اور ضابط ہیں. یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پھر ایک بحث چل پڑی کہ بچہ صحابی ہو سکتا ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. سوال یہ ہوا کہ ایک ذی علم شخص، ایک معتبر شخص کے پاس کوئی بچہ بھی آتا ہو اور ایک بالغ شخص بھی آتا ہو، بڑا آدمی بھی آتا ہو،
تو یہ کہنا کیا مناسب ہے کہ یہ بچہ اس کا صاحب ہے اور یہ بچہ جو ہے کہ اس کا ساتھی ہے، یہ کہنا یہ کیسے موضوع ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ صحابیت سے مراد اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا اور احادیث لینا اور علم لینا اور اس علم کو ضبط کے ساتھ، مکمل شعور کے ساتھ اور مکمل اسی کیفیت کے ساتھ اور اس کے پیغام کو مکمل طور پر منضبط کر کے آگے پہنچانا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف علم لینا ہی ایک کمال نہیں بلکہ حضور کو دیکھنا بھی کمال ہے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جس نے کی ہے البتہ وہ صحابی ضرور ہے. اور اگر علم والی بات لی جائے تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کس سے کم ہے؟ مشکات میں جامع ترمذی سے حدیث لی گئی ہے اور شیخ محقق نے اس میں بہت خوبصورت حاشیہ باندھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ مشیر عطا فرماتا ہے، نقیب عطا فرماتا ہے، پاکیزہ فکر کے نجیب عطا فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کسی نبی کو 3 ملے ہیں، کسی کو 4 ملے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 14 نقیب عطا فرمائے، یعنی 14 ایسے کامل مشرف عطا فرمائے. صحابہ عقل و فہم کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے وہ اتنی مضبوط فکر کے ہیں کہ وہ میرے 14 ہیں. اور 14 میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 14 صحابہ کا نام لیا اس میں امام حسن کا بھی نام لیا، امام حسین کا بھی نام. کیا بات. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ہیں 6 سال کے یا 5 سال کے بچے، بظاہر وہ صفوں میں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کا علمی معیار یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی نقیبوں اور نجیبوں میں شمار فرمایا. اور حضرت شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرۃ اللمعات کے اندر جو آپ کی فارسی شرح ہے اس کے اندر آپ نے اسی حدیث پاک کے نیچے لکھا ہے کہ یہ 14 صحابہ وہ ہیں جو جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہیں. کیا بات. تو ان 14 صحابہ کے اندر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مرتبہ مقام ہے. بخاری مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، صدقات اور زکوٰۃ کے کھجور آئے تھے. جی. حضرت امام حسن کی عمر 2 سال کے قریب تھی. 2 سال کا بچہ، آپ اندازہ لگائیے شبیر بھائی، 2 سال کا بچہ. امام حسن آگے بڑھتے ہوئے آپ نے وہ صدقے کے کھجور اٹھائے اور اپنے منہ میں داخل کر دی. اب جب منہ میں داخل کیے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً آپ کے منہ سے بخن بخن کہہ کر اس کھجور کو نکالا اور اس سے کہا کہ ہم جو آل محمد ہیں، ہم یہ جو مال صدقے کا ہے یہ قذر ہے اور یہ ناپاکی ہے، یہ پلیتی ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں. علماء نے یہ لکھا کہ 2 سال کے بچے سے فقہی مسئلہ بیان کرنا اللہ. یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی گویا کہ تخلیقی اور پیدائشی ذہانت کا ایک بہت بڑا ثبوت اور معاملہ ہے. آپ صحابی رسول بھی ہیں. یہاں پر ایک قاعدہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو قواعد کی صورت میں پوری گفتگو مفتی صاحب نے کر دی ہے. میں اس میں چند چیزیں جو شامل کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت نے شرح فقہ اکبر کے اندر اور ہماری کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں افضلیت کے تو مدارج ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ. صحیح. لیکن ان کی اولادوں کے اندر کیا درجے ہیں؟ کیا جو پہلا خلیفہ ہے سب سے افضل ہے، ان کی اولاد بھی بعد والوں سے سب سے افضل ہے؟ ہمارے علماء نے فرمایا نہیں، قاعدہ یہ نہیں. آپ کسی اور کے بارے میں تو یہ قاعدہ بنائیں گے کہ یہ فلاں صحابی، برگزیدہ صحابی کا بیٹا ہے، اس کے اوپر افضلیت اس مقام کے حوالے سے حاصل ہے کہ نہیں. فرمایا الا ابناء الفاطمہ، لیکن سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے وہ مستثنیٰ ہے. آپ کی اولاد امام حسن، امام حسین، آپ کی بیٹی زینب اور سیدہ ام کلثوم اور بالخصوص حسنین کریمین، یہ صحابہ کی اولاد کے اندر سب سے برگزیدہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی جتنی اولاد ہیں ان سب سے افضل امام حسن ہیں. فاروق اعظم کی جتنی اولاد ہیں ان میں سب سے افضل امام حسن ہیں. حضرت عثمان غنی کی جتنی اولاد ہیں ان میں سب سے افضل امام حسن حسین. مولا مرتضیٰ کے اور جو بیٹے ہیں ان سب میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سب سے افضل ہیں. یہ آپ کے رتبے کا مقام اور یہ آپ کی بزرگی ہے اور یہ مقام ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ ہو بہو شباہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. اور شباہت بھی اس اعتبار سے سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی ولادت کا بھی گویا کہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے رہی ہے. یعنی جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی ہے تو بدن پر کوئی قذر، کوئی گندگی، ناپاکی نہیں ہے. اچھا. آپ کا بدن بالکل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے
موجزانہ ولادت تھی. سیدہ آمنہ کے گھر جو آپ تشریف لائے, بال سنورے ہوئے ہیں, آنکھیں اتنی خوبصورت ہے, لگ رہا ہے کہ جیسے سرما لگا ہوا ہے, بدن سے خوشبو اٹھ رہی ہے. یہی حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے بعض سیرت نگاروں نے آپ کی ولادت کے حوالے سے یہ آپ کا حسن اور یہ آپ کی تطہیر اور یہ آپ کی پاکیزگی رکھی تھی. اللہ نے آپ کو بدن میں بھی پاکیزہ بنایا تھا, فکر و عقل کے اندر بھی پاکیزہ بنایا تھا. اور ایسے شان والے آپ ہیں اپنے کہ آپ کے والد مولا مرتضیٰ, آج ساری دنیا ان کی منقبت بیان کرتی ہے, اور حضرت مولا مرتضیٰ اپنے ان دونوں شہزادوں کی منقبت. کیا بات ہے. یعنی یہ مقام تھا. جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, سرکار مولا مرتضیٰ جو شمائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہیں, سرکار علیہ السلام کا سراپا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کیسے دکھتے تھے, سرکار علیہ السلام کا بدن مبارک کیسے تھا, سرکار علیہ السلام کے گویا کہ آنکھیں کیسی تھی, آپ کی بویں کیسی تھی, آپ کی انف مبارک کیسی تھی, بینی مبارک, آپ کی شفتین کیسی تھی. اس کو بیان کرنے والے کئی لوگ ہیں. ان میں ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے صحابی رسول حضرت سیدنا ہند ہے, اور جو بڑے جس کا ذکر بھی ہو سیدہ خدیجہ کے یوم میں کہ جو کہا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جن کے والد محمد رسول اللہ ہیں, میں وہ ہوں جن کی امی خدیجۃ الکبریٰ ہے, میں وہ ہوں جن کی بہن جو ہے وہ فاطمہ ہے. حضرت امام حسن نے اپنے ماموں سے بھی روایت کی, اچھا, حضرت سیدنا ہند سے, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرنے والوں میں اونچے درجے کے لوگوں کے اندر ہے. اسی طرح سیدہ ام معبد جو ہے, جو ہجرت کی رات جو خاتون جن کے گھر سرکار علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا تھا, وہ بکری جو بالکل جس کے تھن سوکھ چکے تھے, دودھ نہیں دے سکتی تھی, تو جو انہوں نے بیان کیا. ایک سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, یہ چند لوگ ہیں جو شمائل کے اندر ان سے روایت جب آتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں لم نعدل علیہ, ہم پھر اس پر جرح نہیں کرتے, ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا کہ اگر یہ روایت شمائل کی حضرت ہند سے آ رہی ہے یا مولا مرتضیٰ سے آ رہی ہے. تو مولا مرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادوں کے بارے میں امت کو کیا بتایا, فرمایا کہ ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الرأس, فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے وہ سینے سے لے کر اپنے سر تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی عظمت ہے. اور فرمایا والحسین ما کان اسفل من ذلک, اور میرا بیٹا حسین جو ما اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک, سینے سے لے کر اپنے قدم تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا. اب آپ دیکھیے کہ آدھا جسم مبارک امام حسن کا حضور کی طرح, آدھا جسم مبارک امام حسین کا حضور کی طرح, لیکن یہ تقسیم بھی بڑے کمال کی قدرت نے کی. ایک سر سے لے کر سینے تک ہے. ابھی حدیث پاک پڑھی گئی, سرکار علیہ السلام سے سیدہ زہرا نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے بچوں کو کیا دیا ہے, سرکار نے فرمایا میری ہیبت اور میرا حلم کہتے ہیں بردباری کو, یہ نبوت کی سب سے بڑی صفت ہے. صحیح. ایک قائد کے اندر اگر حلم نہ ہو, وہ عالم ہو, وہ متبحر ہو, وہ اچھا مقرر ہو, سب کچھ ہو, وہ قائد بن ہی نہیں سکتا. بنیاد جو ہے وہ حلم ہے, برداشت. اور وہ یعنی حلم سے مراد کیا ہے, حلم سے مراد یہ ہے کہ وہ جذبات کو کنٹرول رکھنے والا ہو, وہ چھچوروں کے منہ نہ لگے, وہ غیر ضروری باتوں کے اندر نہ الجھے, جو معاملات کرنا اس کو برداشت اور ترتیب کے ساتھ. یہ سو اصل چیز ہے حلم جس کو کہا گیا. اور یہی شان حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام, ان ابراہیم لکان حلیما اواہ منیب, کیونکہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں, تو یہ مظہر حضرت حمزہ میں بھی نظر آتا ہے, یہ مظہر حسنین کریمین میں نظر آتا ہے, یہ اپنے بدرجہ اتم یہ مظہر جو ہے وہ تو سرکار میں نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم کی شان جو قرآن نے بیان کی نا کہ ان ابراہیم لکان حلیم اواہ منیب, کہ میرا ابراہیم بردبار ہے, اواہ ہے, غریبوں کا بڑا مددگار ہے, غریبوں کی پریشانی اس سے نہیں دیکھے جاتے, منیب سب سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. یہ تینوں صفت آل محمد پنجتن پاک میں آپ کو نظر آئے گی. سرکار میں تو بدرجہ اتم, سرکار تو اصل اس کے مظہر اتم ہے. یہی حلم. اب دیکھیں حلم برداشت کو کہتے ہیں, اور حضرت معاویہ کے ساتھ وہ صلح آگے بات کریں گے, وہ برداشت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ پہاڑ اس برداشت کے سامنے ہل کر رہ جائے. اب آپ دیکھیں برداشت ٹانگوں کی صفت نہیں ہے, برداشت سینے کی صفت ہے, اور شجاعت جو ہے وہ سینے کے نہیں, وہ ٹانگوں کی صفت ہے. اب آپ دیکھیں تقسیم اگر بدن ہو رہا ہے تو صفات بھی اس اعتبار سے تقسیم ہوتے ہیں. حلم ادھر آ رہا ہے تو شجاعت ادھر جا رہی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور الرحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, جو ٹی وی 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست. تو گاہے بگاہے ہماری یہ نشریات وسیب ٹی وی اور نیوز 1 پر بھی دیکھی جا رہی ہے. آج ہے خصوصی پروگرام
اور خصوصی پروگرام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ معزز علماء کرام ان کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں قاری اسد مدنی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو چاہوں گا کہ ایک منقبت کا نذرانہ پیش کریں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ آج شب مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واہ واہ، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن، نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن، نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن، نواسے پہلے بنے ہیں امام مولا حسن، امام دوسرے ہیں پر جتن میں شامل ہے، حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن، حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسن، بدن پہ کوئی رطوبت نہ خون کے آثار، یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن، نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی، نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی، جو تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا حسن، جو تخت چھوڑ چکے ہیں امام مولا حسن، حسن نے حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے، حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے، کہ جیسے پھول کھلے ہیں امام مولا حسن، سخی ہے ابن سخی اور کریم ابن کریم، سخی ہے ابن سخی اور کریم ابن کریم، سخاوتوں میں پلے ہیں امام مولا حسن، بطول پاک کی آنکھوں کا نور دل کا سرور، بطول پاک کی آنکھوں کا نور دل کا سرور، بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن، بڑے ہی خاص ہوئے ہیں امام مولا حسن۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، گر کٹا ہے اجاگر دیا ہے زہر انہیں، جگر کٹا ہے
اجاگر دیا ہے زہر انہیں، شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا حسن، شہید کیسے ہوئے ہیں امام مولا حسن۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے کلام کے بارے میں؟ اجاگر صاحب کا لکھا ہوا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لکھا، اور روایات اور جو تاریخی شواہد ہمیں ملتے ہیں اس کی روشنی میں ماشاءاللہ مکمل فرمایا کلام کو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ جب یعنی ایک عالم شاہ صاحب کلام لکھتا ہے تو وہ روایات کو بھی ملحوظ نگاہ رکھتا ہے اور روایات کو اشعار میں ڈھال دیتا ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کما حقہ بیان ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ ذوالنون مصری وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اسرار تصوف کو الفاظ کا رنگ دیا اور پھر اس کے بعد تصوف کو لکھا گیا۔ لیکن صاحب حلیت الاولیاء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ جن کی عملی زندگی جو تھی وہ صوفیانہ زندگی تھی۔ اور داتا صاحب نے کشف المحجوب کے 8ویں باب میں اس بات کو لکھا کہ آپ صرف اس اعتبار سے امام نہیں بلکہ آپ طریقت کے بھی امام ہیں۔ کیا بات! تو گویا کہ ہم جب تصوف کی بات کرتے ہیں تو آغاز تصوف بعضوں نے حضرت ذوالنون مصری کے حوالے سے بیان کیا، لیکن اگر آپ ان ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یعنی آپ کے دن اور آپ کی راتیں جو ہے وہ صوفیانہ رنگ میں گزرا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضرت حسن بن علی جیسا کسی اور عورت نے بیٹا نہیں جنا۔ اللہ، یعنی یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کی انفرادیت ہے، اور صحابی رسول اس پر قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو دیکھا، گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ شبیہ بن نبی جی لیس شبیہ بعلی، کہ اے حسن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو، اپنے والد حضرت علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے سن رہے تھے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو وہو یضحک، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ سن کر مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ظاہری مشابہت تھی، اور کئی اعتبارات سے آپ کے ایسے خصائص ہیں کہ جو آپ ہی کی ذات میں پائے جاتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور ذات میں نہیں پائے جاتے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب سے بھی کچھ ریمارکس لیتے ہیں اس پر، لیکن اس وقت میں موجود ہوں لائف بوائے کے کاؤنٹر پر، جن کا یہ پیغام ہے کہ لائف بوائے کا یہ جو ہینڈ واش ہے یہ ہمیں بچاتا ہے بیکٹیریا سے، جرم سے، اور آج کل کووڈ-19 ہے تو اس میں بار بار ہاتھ دھونا چاہیے، ہمارے طبی ماہرین کہتے ہیں۔ تو لائف بوائے کا ہینڈ واش استعمال کیجئے اور ہاتھوں کو پراپر جو ہے وہ دھونا چاہیے، رسمی کارروائی نہ ہو، ناخن کو صاف کرنا ہے، انگلیوں کے درمیان کی جگہ کو صاف کرنا ہے، اور ہتھیلیوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ بالخصوص جب کچن میں جائیں یا جو لوگ کھانا پکاتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد حضرات، تو وہ اسی لائف بوائے کے ہینڈ واش سے پراپر اچھے طریقے سے صاف کر کے ہاتھوں کو جایا کریں تاکہ جرمز جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نہ لگیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف اقبال روزانہ ایک مزیدار ڈش بناتے ہیں۔ تو ہم چونکہ کچن میں جا رہے ہیں تو ہاتھوں کو صاف بھی کریں گے، سینیٹائزر کے ذریعے بھی کریں گے، اور ایک مزیدار ڈش یا دو مزیدار ڈشیں ہیں آج وہ آپ کے سامنے پکانا سکھائیں گے، ساتھ ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مزیدار سحری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام شبیر بھائی، کتنا بابرکت ذکر ہے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تازہ ہو جاتا ہے ایمان بھی اور طبیعت بھی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ آج آپ بنا رہے ہیں دو چیزیں، جی شبیر بھائی، ایک تو ہے چکن سے ریلیٹڈ، ہاں، اور اس سے پہلے آئی تھنک مزہ آ جاتا ہے جب کھانے میں ہو حلوہ، تو آج چنے کی دال کا حلوہ۔ کیا بات ہے، چنے کی دال کا حلوہ۔ اور جب ہم نے سیدہ کائنات پر خصوصی پروگرام کیا تھا تو بھی حلوہ بنایا تھا، اور پھر شاہ صاحب نے اس پہ فاتحہ پڑھا ماشاءاللہ، اور ایصال ثواب کیا۔ آج ان کے لخت جگر شہزادے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پہ بھی حلوہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج بھی بڑا فاتحہ ہوگا۔ کیا بات، بڑا فاتحہ ہوگا۔ اور یہ حلوہ جو ہے یہ ویسے تو عاشقوں کے لیے انرجی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔
کیا بات. وہ ملا علی چلیں. قاری نے ایک بڑی پیاری بات لکھی مرقات میں ہاں کہ المومن حلو یحب الحلوہ. مومن کیوں مزاج کے اندر خود میٹھا ہوتا ہے تو میٹھے کو پسند کرتا میٹھے کو پسند کرتا ہے. چلیں جی. ہے. میٹھا ہی ایک نرمی کی طرف لے جاتا ہے, امن کی طرف لے جاتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی ترکیب. ہاں شبیر بھائی یہ ڈائریکٹلی ٹائم ہے نہیں اتنا زیادہ جی تو کوئکلی. اچھا یہ گھی شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے. لگ بھگ 200 گرام. جتنی گریٹ خواتین و مرد حضرات جو دیکھ رہے ہیں نوٹ کرتے ہیں. یہاں شبیر بھائی چنے کی دال تھی جسے پانی کے اندر سوک کر کے رکھا اور اسے پیس لیا ہے, ڈرائی فارم میں پیس لیا ہے. یہ تو ایڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے وہ چیز جو آواز کو بھی بہتر بنائے, جس کی خوشبو بہت اعلیٰ, سبز الائچی. اچھا الائچی کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا ہے اندر, ہاں محبت سے توڑنا ہے. جیسے حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا ہے ہاں بعض لوگ, اور اسے جمہوریت بھی کہتے ہیں. یہاں کہیں توڑنا ہے کہیں توڑنا جی ہو جی بالکل صحیح. لذت آتی اس سے. یہی. کیا بات ہے جی. سبز الائچی کیونکہ اس کا فلیور اس کے بیج میں ہوتا ہے. نوچیے اور نوچیے. ہاں تو محبت سے اسے. اس کے بعد یہ ہماری خاص یہ چنے کی دال کو پیس لیا گیا ہے. پیس لیا پاؤڈر فارم میں بن ویسے چکا ہے. اس پاؤڈر فارم میں ملتا ہے باہر یا ہم پیستے ہیں اس کو گھر میں؟ آئی تھنک بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ خود پیس لیں تو زیادہ بہتر ہے. نانی دادیوں کے زمانے اچھا. سے خود جو کام کیا کرتے تھے اس کا اپنا ہی مزہ. ٹھیک ہے گھی ایڈ کیا 200 گرام, اس میں اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھنائی کیجئے. شاہ صاحب کیا کہیں گے, کلام میں کافی چیزیں آ گئی ہیں, مشابہت مصطفیٰ بھی آ گئی اور باقی جو ہے زہر والی بات بھی, شہادت والی بات بھی آ گئی ہے اور کمالات کی بات بھی آ گئی ہے. کیا کہتے ہیں اس کلام کے بارے میں, اس میں جو اشعار اس کے بارے میں؟ بالکل اس میں علامہ اجاگر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سرکار مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن, جوانی اور شہادت تینوں کو آپ نے بڑے احسن طریقے سے اس کو بڑے سادے انداز میں مرتب کیا اور اللہ ان کو اعلیٰ اجر عطا فرمائے. اچھا اس میں سب جی ارشاد. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ذکر آتا ہے کھجور سے گھٹی کا, اس کا بھی ذرا تذکرہ کیجیے گا کہ یہ گھٹی کیا ہوتی ہے اور سرکار نے پلائی امام حسن کو, یہ کھجور سے ریلیٹڈ یہ بات ٹھیک ہے اور کس طرح سے؟ دیکھیے اس کو تہنیک کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, اور یہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کا روحانی پر مقصد یہ ہے کہ جس کے بچے کے منہ میں جو غذا جائے گی اس کا بھی اثر ہوگا اور جس کے ہاتھ سے جائے گی اس کا بھی اثر ہوگا. واہ واہ واہ. اور کھجور جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور کا درخت اور کھجور کا دانہ یہ مومن کی پھوپھی کی طرح ہے. سرکار نے صحابہ کے مجمع کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے کہ بتاؤ وہ درخت جو اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں, بتاؤ وہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بچے تھے, ان کا جواب آ گیا تھا اچھا لیکن انہوں نے دیا نہیں. صحابہ کرام نے کہا حضور آپ بتائیے, تو سرکار نے فرمایا وہ نخیل ہے, یعنی کھجور کا درخت ہے. تو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے بچے تھے تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ مجھے جواب آ گیا تھا. فرمایا تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اسی وقت حضور کے سامنے بتاتا. یہاں سے مسئلہ علماء نے یہ نکالا ہے کہ علماء کی مجلس میں اگر بچہ جانتا ہو تو وہ بولے تاکہ بزرگوں کی دعائیں وہ لے لے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظمت دیکھیے بھی. تصوف پر مفتی صاحب نے کلام فرمایا جی کہ آپ کے پاس جائیداد بھی ہے, مکانات بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, لیکن آپ نے کئی حج پیدل کی اللہ کی راہ کے. اچھا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ناظرین غور کریں کون ان تک پہنچ سکتا ہے. یعنی آپ کمائیں شبیر بھائی, جمع کریں, اس کو سنواریں, اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ سب اللہ کی راہ میں دیں اور آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہوں. اللہ تصور کر سکتا ہے؟ کیا بات. سب کچھ دے دیں اور بندہ تنہا رہ جائے صرف اس لباس کے ساتھ. یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ ایسے درجنوں دفعہ حضرت امام حسن مجتبی کی جائیداد جب بہت ہو جاتی آپ سب اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیتے اور باہر سڑک کے اوپر کھڑے ہوتے. کیا بات. یعنی انسان حیران ہوتا ہے کہ سخاوت کا یہ مقام, ایثار کا یہ مقام جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور پڑتو ہونے کو آپ, اس لیے صحابہ کرام آپ سے بڑی محبت فرماتے. کیا بات ہے. سخاوت ہو تو ایسی ہو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے لیے. خوش آمدید. لائف بوائے کا ہینڈ سینیٹائزر جیل استعمال کیجئے.
کیا بات ہے جی۔ اور پیغام ذرا شاہ صاحب دے دیں کرونا سے کیسے بچنا ہے، احتیاط، لوگوں کو ترغیب دیجیے، نہیں سمجھ رہے، فوج آ رہی ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ احتیاط تو کرنا چاہیے اور ضروری بھی ہے، غیر ضروری طور پر کسی مجمع کے اندر جانا، اور ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور خدا ترس وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں یا حکیم ہیں وہ بھی اس بات کا مکمل اعتراف کر رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین جل وعلا پر ہماری طرح ہی توکل کرتے ہیں، مومن ہیں، وہ جو نصیحت کر رہے ہیں تو نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ صحیح، احتیاط کرنا جو ہے، اسباب کو بروئے کار لانا، وہ توکل کے خلاف نہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی سواریاں رات کو کھلی چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، سواریوں کو باندھو اور بھروسے کی نیت اللہ کی طرف کرو، یعنی اسباب کو ترتیب دو اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف۔ تو اسباب کو بروئے کار لانا کچھ بھی نہیں، نہ اسے ہم مؤثر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ احتیاط کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دال کا حلوہ، جی 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 جی، پسی ہوئی دال پاؤڈر کی شکل میں ہو گئی، اس میں گھی چلا گیا، ہاں آپ نے پھر اس میں سبز دودھ بھی ڈال دیا، دودھ بیٹ کیا، سبز الائچی ڈال دی نوچ کے، ہاں بالکل بالکل۔ اچھا شبیر بھائی یہ اور دیکھیں آپ کہ نے چینی بھی ڈالی، چینی یہاں ہلکی سی ایڈ کی، باقی ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شبیر بھائی یہ جو 400 گرام دال میں 1 لیٹر دودھ ایڈ کیا ہم نے، تاکہ بالکل سافٹ، حلوہ ہونا ہی سافٹ چاہیے، ٹینڈر ہو، سافٹ ہو، سافٹ، نام کے حلوہ سافٹ۔ ایسا نہ ہو کہ کھا رہے ہو تو آواز آئے، اتنے سخت نہیں ہو۔ ہاں ہاں، کیونکہ یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا تھا، بلکہ قدیم زمانے سے یہ چیزیں علاج کے لیے لوگ یوز کرتے تھے۔ ویسے میٹھی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس کو کھاتے تو آواز آتی، جیسے نان کھٹائی ہے، مزے کی ہوتی، کیا پانی آ رہا ہے۔ ہاں بس کیا کریں شبیر بھائی۔ اچھا مفتی شاہی صاحب، کیا ہم خود احتیاط نہیں کر سکتے کہ اس کام کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز کو آنا پڑتا ہے، بارڈرز پہ وہ کام کریں، سیلاب زدگان کی وہ خدمت کریں، زلزلہ زدگان کی وہ خدمت کریں، تو قوم کو خود ذمہ داری نہیں محسوس کرنی چاہیے؟ اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہمارے پڑوس میں یا یورپ میں یا دیگر ممالک میں کرونا کی تباہی، پھر بھی احتیاط۔ دیکھیں ہمارے دین کا یہ اصول ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ طاعون سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ نظریہ وہی رکھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں ہماری قوم شاید اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ جس فیملی میں کرونا آتا ہے نا، آپ اس سے جا کے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اور وہ افراد جو احتیاط نہیں کر رہے، میں انہیں یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیں، آپ کہتے ہیں کرونا نہیں ہے، افواہ ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ بیوقوفانہ باتیں ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں۔ اس کے باوجود مجھے یہ بتائیے کہ ماسک لگانے میں آپ کو نقصان کون سا نہیں ہے؟ پھر بھی احتیاط کیجیے۔ ہینڈ سینیٹائز کرنے میں آپ کو نقصان کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینس رکھنے میں آپ کو نقصان کیا ہے؟ تو آپ ویسے ہی احتیاط کیجئے۔ جب ایک بار یہ آزمائش آتی ہے نا، جن فیملیز میں آئی، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو وہ جتنا سفر کرتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور جو صورتحال ہونے جا رہی ہے، ہمارا جو برابر میں ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بھی اس بیماری کو دور فرمائے، لیکن وہ ہمارے لیے مثال عبرت ہے کہ اگر اس طرح کی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال یہاں پر ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا اسی لمحے ہم سب کو چاہیے کہ یہ ہماری جان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اسی لیے خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو علماء جس طرح بیان کر رہے ہیں، شرعی طور پر ماسک لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بار بار ہاتھ دھونا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، عام زندگی کے اندر سوشل ڈسٹینس رکھنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو ہم منع بھی کر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آئیں گے فوراً آ کے ہاتھ چومنا ہے، قریب آ جانا ہے، تو میں تو صاف منع کر دیتا ہوں بھائی آپ دور ہو جاؤ۔ تو اس سے بدظن ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کو اس سے نصیحت حاصل ہو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بھی احتیاط کو ملحوظ نگاہ رکھنا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ دوبارہ آتے ہیں۔ ایک لائن میرے سامنے سے، ایک جملہ میرے سامنے سے گزرا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ جی بالکل، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے علوم غیبیہ کی خبریں عطا فرمائی اور اطلاع عطا فرمائی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہر وقت اس کا اظہار فرمایا. نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے. صحیح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کرے گا اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. اور اس کے منظر کو اگر آپ دیکھیں گے نا کہ جو ماحول بنا تھا, آپ نے جو سوال کیا تو سر دست جو روایت میرے ذہن میں آ گئی وہ یہ کہ حضرت امام حسن کی عمر 1.5 سے 2 سال تھی. اچھا. اور آپ مسجد میں تشریف آ رہے تھے. ایک حدیث تو وہ ہے کہ جب آ رہے تھے تو جب آپ جو ہے کہ وہ لڑکھڑاتے تھے تو حضور کے خطبے کی آواز تھوڑی نیچے ہوتی, اور جب آپ بالکل اپنے آپ کو سنبھالتے تو حضور اپنی اسی آواز میں خطبہ دے رہے ہوتے. واہ واہ. یہاں تک کہ جب آپ لڑکھڑا کر زمین کی طرف آئے تو حضور نے خطبہ روک دیا. اور فرمایا واقعی میں اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے. واہ واہ واہ. وہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں لیا. اب اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور اپنی گود میں بٹھائے امام حسن کو 2 سال کی عمر تھی. امام بخاری نے کمال انداز میں اس روایت کو نقل کیا ہے. فرمایا امام حسن کو جب آپ نے اپنی مبارک گود میں بٹھایا ہے اور 2 سال آپ کی عمر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن. ایک دفعہ حضور تمام صحابہ کو ایسے دیکھتے تھے بلا تشبیہ اور اس کے بعد امام حسن کو دیکھتے تھے. تو یہ انداز تھا کہ تم بالکل ہوشیار ہو جاؤ, سمجھدار ہو جاؤ اور مکمل متنبع ہو جاؤ. ایک خاص بات میں کرنے جا رہا ہوں. ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن. اور سرکار کریم نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید. واہ واہ. یہ میرا بیٹا ہے. ھذا سید, اور یہ سردار و سید ہے. واہ واہ. یہیں سے آل محمد کو سید کہنے کا طریقہ چلا. فرمایا آل فاطمہ کو فرمایا ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفیتین عظیمتین من المؤمنین. اللہ میرے اس لال اور اس بچے کی وجہ سے جو اس میری امت کا سید ہے 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ کے درمیان صلح کروائے. سبحان اللہ. اور جس طرح دیکھیں کہ جب 2 مسلمانوں کے لشکر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے, امام حسن کا لشکر ایسا تھا کہ جناب معاویہ کہنے لگے مغیرہ بن شعبہ سے یہ طوفان آ رہا ہے, سمندر آ رہا ہے. اللہ. فرمایا لشکر آ رہا ہے. جب وہ آ کر کھڑا ہوا ایسا تھا کہ وہ اگر ڈھانپ لے تو سارے سامنے والے لشکر کو لے لے, لیکن جب دونوں رک گئے تو دیکھا گیا کہ نورانی چہرے والا اپنی سواری سے اتر کر تنہا آ رہا ہے. نہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے نہ کون ہے, ایک خادم ساتھ میں ہے. اور وہیں سے اتنے فاصلے پر آ گئے جتنے میں آواز پہنچ سکتی تھی. ان کو آواز لگا کے فرمایا کیا جھگڑا کرنا ہے, آئیے بیٹھیے, جو لینا ہے لے لیجیے, اب جو معاملہ ختم کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی بردباری تھی. زبردست. کیا مطلب یہ رویہ اگر ہم میں آ جائے کیا بات ہے. سیرت تو ہم پڑھتے ہیں, ایام بھی مناتے ہیں, بزرگوں کے عرس بھی مناتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, کیا اپنے اوپر اپنی عادت کا حصہ نہیں بناتے. تو یہ جو شاہ صاحب نے صفت بیان کی کمال کی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کی. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کے ساتھ آج کا پروگرام کر رہے ہیں. ان کی مناسبت سے ان کا یوم منا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دال کا حلوہ ہمارے شیخ اقبال. جی شبیر بھائی, یہ فائنل مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اسی کے اندر ناریل ایڈ کرتے ہیں پسا ہوا کھوپرا. یس, بہت اچھا ہے صحت کے لیے بھی اور یہ ڈائجسٹنگ سسٹم کو بوسٹ کرے. ہاضمہ صحیح کام کرے گا تو افطار میں مزہ آئے گا, سحری میں کھانا ہضم اچھا ہوگا. یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا یہ تو حلوہ ہے نا, بعض لوگوں کو ہماری باتیں بھی ہضم نہیں ہوتی, ان کے لیے کیا کریں؟ دنیا میں سب کو تو خوش نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہے نا یہ سارے. صحیح کر دیں گے آزما. اچھا جی, شکریہ ادا کرتے ہیں ہم پیزا پوائنٹ کا, جن کا کہنا ہے آن لائن آرڈر کیجئے, ماہ رمضان مبارک میں 55% ڈسکاؤنٹ ہے, تو ضرور کال کیجئے, پیزا منگوائیے 55% ڈسکاؤنٹ, اور یہ واؤچر ہمارے مہمانوں کے لیے خاص. کیا بات. ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں جے ڈاٹ کا, جو ملبوسات بھیجتے ہیں. آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنی عید کو خوبصورت بنائیے اور جے ڈاٹ کی ملبوسات استعمال کیجیے. کیا بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا اجاگر صاحب ذرا بتائیے, جو گفتگو ہو رہی ہے, زبردست گفتگو ہو رہی ہے, اپنا حصہ ڈالیے اور سعادت پائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. یہ کیا پھول ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں. میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ سونگھا کرتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو چومتے ہیں, تو میرے آقا فرماتے ہیں پھولوں کو صرف
चूमा ही नहीं जाता बल्कि सूंघा भी जाता है। तो इनमें से खुशबू किसकी आती है? अब देखें जैसा फूल होता है वैसी खुशबू आती है। अब मोतिया का फूल होगा तो खुशबू मोतिया की आएगी, गुलाब का फूल होगा खुशबू गुलाब की आएगी, मगर ये फूल मेरे मुस्तफ़ा के फूल हैं। क्या बात, खुशबू किसकी आएगी? ये तो फातमी गुलाब हैं, हैदरी शेर हैं, रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही है। आप अंदाज़ा कीजिए इनके नाम जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत के पर्दों से इनके नाम उतारे जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। वाह। और बताएं इनसे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे होगी? इमाम शाफी फरमाते हैं ना, फरमाते हैं अगर अहले बैत की मोहब्बत, फरमाते हैं अगर ये रिफ्ज़ है तो फरमाते हैं कि सुन ले, पूरा जहान सुन ले कि मैं भी ऐसा हूँ। तो बहरहाल तो कोशिश की जाए कि इनसे मोहब्बत की जाए। और एक मैं आप ही करामत बयान करना चाहूँगा कि मौला हसन कौन है। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ थे, एक बाग में गए तो देखा खजूर का सूखा दरख्त है, उसके नीचे थे। तो आप बार बार उसको देख रहे थे, तो कहा अब्दुल्ला क्या देख रहे हो? तो कहते हैं काश ये तर होता और ताज़ा खजूरें में मिल जाती। तो आपने मुस्कुरा कर देखा तो बाकायदा खजूर जो है सरसब्ज़ व शादाब हो गया और ताज़ा खजूर इसमें लगने लगी। वाह वाह। तो आपने फिर उनको तोड़ के भी दी हैं, आपने भी खाई हैं। तो पता चला कि आप तो वो हैं सूखे दरख्त को सरसब्ज़ व शादाब कर दें, वाह वाह। ताज़ा उसमें खजूरें लग जाएं, क्योंकि सखी इब्न सखी हैं, करीम इब्न करीम हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी बातें काम की हो रही हैं, तो उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है काम की बात। से 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। आज है काम की बात, यतीमों का माल ना खाओ। यतीमों का माल ना खाओ। सारी बातें जो मेरे सामने हैं वो आपके सामने बयान करूंगा और एक बात अपनी तरफ से करूंगा, फिर उलमाए कराम की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान इस सूरह निसा की आयत का, वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं और कोई दम जाता है कि भड़कते धड़े यानी आतिश कदे में जाएंगे। ये अल्लाह ताला का इरशाद है। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मोहलिक बातों से बचो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कौन सी है? आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना ये मोहलिक है, जादू मोहलिक है, नाहक किसी को कत्ल करना ये भी मोहलिक है, सूद खाना ये भी मोहलिक है, और यतीम का माल खाना ये भी मोहलिक है। सरकार ने फरमाया इससे बचो। एक और रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 शख्स ऐसे हैं कि ये अल्लाह का अदल होगा कि इन्हें जन्नत में ना दाखिल करे और ना ही इन्हें जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने दे। कौन कौन से वो लोग? शराबी 1, सूदखोर 2, वालिदैन का नाफरमान 3 और यतीमों का माल खाने वाला 4। एक और रिवायत है कि मेराज शरीफ की हदीस में है कि पस में अचानक ऐसे आदमियों के पास आया, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमियों के पास आया जिन पर कुछ लोग मुकर्रर थे जो उनकी दाढ़ियाँ नोच रहे थे, और कुछ लोग जहन्नम के पत्थर लाकर इनके मुंह में डाल रहे थे जो उनके पीछे के हिस्से से बाहर निकल रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, जो लोग नाहक यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग खा रहे हैं, बस इसके सिवा कुछ और नहीं। अब यहाँ पर तो ये बात आ गई। एक और रिवायत मैंने पढ़ी जिसमें ये कहा गया है कि जो यतीमों पर शफ़क़त करे, उनकी मदद करे, उनको मोहब्बत से देखे, उनका ख्याल रखे, वो दारुल फरहा जन्नत में एक जगह है, वो उसमें दाखिल किया जाएगा। तो जो यतीमों का माल खाए उसके लिए ये वईद है, और जो यतीमों का ख्याल रखे वो दारुल फरहा में है। कितनी खूबसूरत बात है। इस पर तबसरा करेंगे शाह साहब और मुफ्ती साहब। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यतीमों का माल ना खाओ, इस पर गुफ्तगू करते हैं। पहले दूसरी डिश की तरफ आ जाए। पहला दाल का हलवा तैयार है जी। ये शबीर भाई 3 मिनट में डिश तैयार हो जाएगी आपकी। अच्छा, क्या है ये? हल्का सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है, और पैन को अच्छे से गर्म किया। उसके बाद बोनलेस चिकन, लेकिन उसको ज़रा और गर्म करना है। बोनलेस चिकन 1 मिनट लेगा। हाँ,
چلیں شاہ صاحب بتائیے یتیموں کا مال نہ کھاؤ. دیکھیں یتیم اس کو کہتے ہیں جو اکیلا رہ جائے, تنہا رہ جائے. یتیم وہ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو اور نابالغیت کے اندر ہو جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس دعا شاہ صاحب میں یتیم ہو گیا, وہ خود سفید داڑھی والا, وہ کہہ رہا میں یتیم ہو گیا. تو یتیم کہتے ہیں جو نابالغیت کے اندر اس کے ابو کا انتقال ہو. اچھا ماں کے انتقال کرنے والوں کو بھی فقہا نے یتیم نہیں کہا, وہ کیونکہ باپ سرپرست ہے. جی. لیکن آپ نے جو بات فرمائی اللہ رب العالمین اس عیب سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے, اور اللہ رب العالمین ان نصیحتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق دے, مجھے بھی عمل کی توفیق دے. دیکھیے یتیموں کے ساتھ شریعت مطہرہ نے ظاہر سی بات ان کو سہارا دینے کے لیے یہ احادیث تو آپ نے بیان کر دی. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک وہ شخص ہے شبیر بھائی جو یتیموں کی خدمت کرتا ہے, جو مال کھا رہا ہے اس کے لیے تو یہ وعید ہے, جی, لیکن جو خدمت کر رہا ہے اس کے لیے بھی قرآن نے ایک بات کی ہے. مثلا وہ خیر کے کام کر رہا ہے, اپنے جیب کے حلال پیسے سے ان کو پال رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اگر کوئی بندہ خود بھی یتیموں کی خدمت کر رہا ہو لیکن وہ دوسرے دوستوں کو تیار نہ کرے کہ تم بھی یہ خیر کے کام میں شریک ہو جاؤ, تو قرآن نے اس کی بھی مذمت کی ہے. تو گویا کہ ان کی خدمت اتنی ضروری ہے کہ ایک بندہ تو لگا ہوا ہے لیکن وہ دوسرے کو بھی کہے کہ یاری خیر کے کام میں آؤ. تو اللہ فرماتا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ لوگ کیوں نہیں ابھارتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یتیموں کی خدمت کریں. تو یہ مقام و مرتبہ یتیم کی خدمت کا. کیا سرکار کریم نے فرمایا نا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا شفقت کے لیے ہے. وہ بندہ بخش دیا جائے گا کہ جو ایک یتیم بچے کی پرورش کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مال کی فراوانی دی ہے, تو ہمیں وہ جذبہ صحابہ اہل بیت کا دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر واقعتاً کسی مسلمان, جس طرح کے بہت سے ممالک ہیں, بہت سے جگہیں ہیں جہاں لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے, اور بچے پیچھے یتیم رہ جاتے ہیں, تو ان بچوں کو, یتیم کو پالنا, اس کو پال کر اس کی زندگی آگے سنوارنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اور میں جنت میں یوں ہوں گے. کیا بات ہے, انہی کے شرف ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں جی, بون لیس چکن, ایزی گرلڈ چکن کے لیے ایزی گرل چکن, اسپائسی بھی تو کہہ سکتے ہیں, اسپائسی. اسپائسی تو ہے یہ. اچھا شبیر اس طرف میں دور آ گیا. اوئے ہوئے ہوئے, آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں اے شبیر بھائی, آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ضروری ہے جی شبیر بھائی, کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس لیے کہہ رہا تھا بچاؤ. چلیں جی, ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان ہوتی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ہیں وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خواں, بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب اسد رضا مدنی صاحب اور صاحبزادہ علاؤالدین صاحب صابری. تو دونوں سے کلام سنیں گے. یتیموں کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے شاہ صاحب, اس وقت ایک معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یتیموں کی زمین پہ قبضہ بہت کرتے ہیں ہمارے یہاں, کیونکہ پتہ ہے کہ اس کا تو کوئی والی وارث ہے نہیں, باپ مر گیا, باقی سب بھی رشتہ دار چھوڑ گئے, ہوتی ہے اس کے نام پہ. اور اسپیشلی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ جس کی برابر میں زمین ہوتی ہے نا, وہ اس کو جو ہے نا سمجھتا ہے گولڈن چانس, اور جمپ مار کے پہنچ جاتا ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا, بعد میں پتہ چلتا. تو یہ بھی یتیموں کا مال کھانے کے, اور پھر اس میں سرکاری لوگوں کو ملا بھی دیتے ہیں کہ ایسا کرو کہ میرا 1000 گز کا ہے, اس کا بھی 1000 گز کا ہے, تو مجھے 1500 دے کے اس کی 500 رکھ دو. یہ سارے عذابات جو آپ نے ذکر کیا. اب آپ دیکھیں مسجد نبوی جہاں پر ہے, یہ بھی تو یتیم بچوں کی جگہ تھی, یتیم بچوں کی جگہ تھی نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مول کیا, وہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. سرکار کریم نے فرمایا نہیں, جو اس کی قیمت ہے وہ میں ادا کروں گا. اور وہ قیمت کا شرف اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جیب خاص سے وہ رقم دی. تو اب دیکھیں سرکار علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ مسجد بھی اگر آپ بنا رہے ہیں اور وہ یتیم کی زمین ہے تو اس پر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے, چاہے جائے کہ اپنا مکان یا اس کو غصب کرنا. چل, چکن تیار ہو رہا ہے. ہاں, حلوہ تیار ہو چکا ہے. ہاں, کھویا ایڈ کریں. کھویا ڈالیں, کھویا جی کھویا شبیر بھائی ایڈ کرنا ہے لگ بھگ جب سے پایا ہے کھویا. ہاں, گویا کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے, اسے مکس کر رہے ہیں, اس کے بعد اسے بس نکال لیتے ہیں. چلیں آپ اپنا کام کریں, ہم چلتے ہیں بریک, یعنی واپس آئیں گے, اسد رضا مدنی کلام سنائیں گے مختصر سے وقفے کے. نبی سلام علیکہ
خوش آمدید وارفان لک ذکرک میں موجود ہیں اور آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے. حلوہ بھی تیار ہے ماشاءاللہ, دکھائیے ذرا دال کا حلوہ. جی شبیر بھائی فاتحہ ہوگی, ایصال ثواب بھی ہوگا. اچھا جی, دوسری طرف چکن بھی تیار ہو رہا ہے, اسپائسی تیار ہو نہیں رہا, تیار ہو چکا ہے. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے اور ایسی آئی ہے, کافی ہے, اتنی اور تبدیلی چاہیے. ہاں جی بتائیے. اسی لیے تو کہا نا عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. ہاں جی, اس میں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے چکن شبیر میں؟ بھائی نمک, ادرک, لہسن اور چکن ایڈ کیا, کالی مرچ, ٹھیک ہے, اب یہ اور کٹی ساتھ ہوئی. ہی ٹماٹو کیچپ 1 کپ, ہلکی سی لال مرچ کوٹی ہوئی ایڈ کرنے کے بعد بس مکس کیا اچھے سے. کیا بات ہے. اسد مدنی صاحب کلام پیش کریں گے, ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جی اسد بھائی حضور کے عاشقوں کی محفل سجی ہے ماشاءاللہ. اور حضور کے عاشق نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے محبوب کی نعت بیان کی ہے. آپ اس کے شعر سنیے گا, انشاءاللہ لطف آ جائے گا. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بدن نور ہے, مصطفیٰ کا بدن نور ہے, ہر روش ہر چلن نور ہے, ہر روش ہر چلن نور ہے. ارے جس میں انور کی کیا بات ہو, جس میں انور کی کیا بات ہو, آپ کا پیرہن نور ہے, آپ کا پیرہن نور ہے. مطلع نور لوح جبی, گیسوؤں کی شکن نور ہے, گیسوؤں کی شکن نور ہے. پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا, پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا, بچپنے کی پھبن نور ہے, بچپنے کی پھبن نور ہے. اور سورہ نور میں ہے بیان, سورہ نور میں ہے بیان کہ عائشہ کا چلن نور ہے, عائشہ کا چلن نور ہے. نور ہے بزم یاران نور, محفل پنجتن نور ہے. پھول حسنین, پھول حسنین زہرا کلی, پھول حسنین زہرا کلی, نور کا یہ چمن نور ہے, نور کا یہ چمن نور ہے. نور ہے میرا خواجہ پیا, میرا غوث زمن نور ہے. اپنی پونجی, اپنی پونجی ہے عشق رسول, ارے ہم غریبوں کا دھن نور ہے, ہم غریبوں کا دھن نور ہے. نعت تسنیم پڑھ جھوم کر, نعت تسنیم پڑھ جھوم کر, کیونکہ نعت شاہ زمن نور ہے, مصطفیٰ کا بدن نور ہے, ہر روش ہر چلن نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب 2 جملے نور پر. سبحان اللہ. دیکھیں نور کی تعریف یہی ہے جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کر دے. صحیح. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر نورانیت کی دونوں تعریفیں صادق آتی ہے. ہدایتی نور یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے باطل کے اندھیروں کے اندر
ہدایت کا نور آیا اور وہ روشن و مستنیر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بدن مبارک کے اندر بھی حصی نورانیت کے وہ حصے حز وافر تمام سے زیادہ رکھا۔ واہ، آپ کو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا اور آپ جن سے بشر ہی سے ہیں لیکن سید البشر ہیں، ایسے آپ بشر ہیں کہ ایسا بشر کوئی دوسرا ہوا سبحان نہیں۔ اللہ، ماشاء اللہ رب العالمین نے آپ کے بدن میں وہ نورانیت اور وہ کمال رکھا کہ آپ کے بدن مبارک کا سایہ زمین کے اوپر نہیں پایا جاتا۔ اور قرآن کریم نے سورہ نور میں فرمایا کہ کانا زیت یضیء ولو لم تمسسہ نار نور الانا نور، فرمایا حضور علیہ السلام کا باطن ایسا ہے کہ اگر اس کو قرآن کی چنگاری نہ بھی دی جاتی تو یہ خود روشن ہو کر سامنے آ جاتا۔ کیا بات۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت یہ ہے کہ تہجد کے وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر آرام فرماتے اور پھر وطر کو آپ مؤخر کرتے تھے تہجد کے وقت تک، اچھا، جس کو ابھی سحری کا وقت ہوتا ہے۔ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دفعہ اپنا احساس ذکر کیا کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا ہو کہ آنکھ لگی جائے اور فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا این یا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، سو رہی ہوتی ہیں اور میرا دل جاگ رہا ہوتا واہ واہ ہے۔ واہ۔ تو یہ ایسی بشریت ہے کہ جن کا باطن جاگتا ہے اور ظاہر سوتا ہے۔ اس پر قاضی اعظم علیہ رحمت نے اور آگے چل کے تمام محدثین نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر بشری و باطن ملکی، کہ آپ کا ظاہر جو ہے وہ بشری ہے اور باطن جو ہے وہ فرشتوں کی طرح آپ کا روشن ہے۔ اس لیے پسینہ مبارکہ میں بھی خوشبو ہے، لعاب مبارک میں خوشبو ہے۔ میں اور آپ روزانہ افطاری میں میٹھا شربت خوشبو والا پیتے ہیں، وہ پسینوں کا بدبو بن کر نکلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سادے کنویں کا پانی پیتے ہیں، وہ لعاب جو ہے وہ خوشبو بن کر نکلتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی باطنی نور۔ کیا بات ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ورفان اللہ کا ذکرک میں موجود ہیں۔ آج خصوصی پروگرام میں حضرت امام حسن کے حوالے سے اور ساتھ ہم نے گفتگو کی اور ترغیب دینے کی کوشش کی کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ مفتی صاحب اس پہ کچھ خطاب کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، قبلہ شاہ صاحب نے تفصیلاً اس پر بات کر لی۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ و صدقات ہے اس کی بنیاد فقراء، مساکین اور یتامہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اعتبارات سے ان کے حق پر بہت سے لوگوں نے قبضہ اور غصب کر رکھا ہے۔ یعنی صدقات، زکوٰۃ اور اسی طرح دیگر چیزیں، ان کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ انما الصدقات للفقراء ہے، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں۔ تو ہمیں اپنے اطراف و اکناف میں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے پہلی ترجیح انہیں دینی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جن کا کام ہے اس بات کو بیان کرنا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر اربوں روپے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ یتامہ تک نہیں پہنچتے، اپنی من پسند مقامات پر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم عملی طور پر پورے نظام زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ جو قبلہ شاہ صاحب آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِهِ الْمِسْكِينِ، کہ کیوں نہیں ابھارتے، تو جس طرح وہاں پر ہے اسی طرح عملی طور پر یہاں پر ہے کہ جن بنیادوں پر اسلام نے ہمیں نظام صدقات و زکوٰۃ قائم کیا ہے، ہم ان بنیادوں پر دوبارہ لے کر آئیں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو یتامہ ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، اور جو اصلاً ان کا حق ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر یا کسی جگہ پر ویلفیئر کے نام پر بھی پہلے ان کا حق جو ہے وہ غصب نہ ہو۔ اصلاً جو زکوٰۃ ہے وہ ان مستحقین تک پہنچنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ کل جو ہمارا سحری کا پروگرام ہوگا، سحری کی نشریات ہوگی، وہ بھی خصوصی پروگرام ہے اور وہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے منسوب ہیں، ان کی مناسبت سے، ان کی نسبت سے گفتگو ہوگی۔ اور اس کے بعد 17 رمضان والی جو سحری ہے وہ غزوہ بدر، یوم بدر اور اصحاب بدر کا تذکرہ ہوگا۔ کلام سنیں گے صاحبزادہ علاء الدین صاحب سے، اور لاہور والے تیار ہو جائیں، کچھ دیر کے بعد انتہائی سحر کا وقت ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب کلام پیش کریں۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، وطن میں اے دل
کر قرار آئے وطن میں دل مضطر تجھے کیوں کر قرار آئے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے سب آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے سب آئے بہار آئے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جو بھی خیرد نازاں وہ دامن تار تار آئے گئے جو بھی خیرد نازاں وہ دامن تار تار آئے تعین مسجدوں محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا تعین مسجدوں محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے داتا کے نگر میں رہنے والے اپنے 15ویں روزے کی سحری کریں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ آپ کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مجموعہ نعت ہدایت بخشش سے کسی ایک کلام کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں آج یہ تشریح بیان کریں گے علامہ نثار علی اجاگر صاحب اس سیگمنٹ کا نام ہے ہدایت بخشش کی رحمتیں یا طیبہ یا طیبہ یا داب العیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہدایت کی بخشش کی رحمتوں کے ساتھ نثار علی اجاگر حاضر خدمت ہے آج جو میں کلام پیش کر رہا ہوں اس میں اعلیٰ حضرت نے گل کو ردی بنایا ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کا یہ خاصہ ہے کہ دونوں کلام لکھے ہیں ایک میں پھول کو ردی بنایا اور ایک میں گل کو ردی بنایا اور دونوں ردیفیں بہت قریب ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ باتیں فرماتے ہیں ایک میں کہا تھا کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول آج یہ کلام ہے کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل پامال جلوائے کف پاہے جمال گل
یعنی فرماتے ہیں یہ پھول کی مثال رخ مصطفیٰ پر کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، کیسے صادق آ سکتی ہے، کیونکہ صرف آپ کی جو طلبوں کا نور ہے، آپ کے طلبوں کی جو چمک ہے، اس چمک کو دیکھ کر ہی جو ہے گل کی جو ہے وہ تمام کی تمام خوشبوئیں، تمام جمال رانائیاں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر بتاؤ جب طلبوں کا عالم یہ ہے تو رخ انور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے، اندازہ کیجئے جب آپ کے طلبوں کی شان ہے تو چہرہ انور کی شان مبارک کیا ہوگی؟ کہا کہ جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو، یعنی آپ کی جو جلووں کی رنگت ہے، جنت متلاشی ہے، وہ چاہ رہی ہے، طلب کر رہی ہے کہ آپ کے حسن کو کچھ لے لیا جائے تاکہ جنت کی چمک بڑھ جائے اور اس کے حسن میں اضافہ ہو جائے۔ کیوں؟ جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو، ایک گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل، ایک گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل، یعنی خود وہ طلب کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے تاکہ کچھ رمق مل جائے، کچھ چمک مل جائے، کچھ خوشبو مل جائے تاکہ جنت کی رعنائیوں میں اضافہ ہو جائے۔ اور کتنی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے، کہا کہ ان کے 2 قدم سے ہے سلعائے غالی ہوئی جنا، یعنی جو جنت کی جو قیمتوں میں، بیش بہا قیمتوں میں، بیش بہا سامان میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ حضور کے جلووں سے ہو رہا ہے۔ واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، اور صدقہ ان دو کا جن کو کہا میرے پھول ہے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، یعنی یہ 2 پھول آپ کے ہیں، جس طرح پھول کھلتے ہیں، حسن کا چہرہ کھلتا ہوا ہے، حسین کا چہرہ کھلتا ہوا ہے، ان دونوں کھلتے ہوئے چہروں کی رمق سے، چمک سے رضا کو بھی اسی طرح خندہ مسکراتا رکھے گا تاکہ معاشر میں میرے رضا کا چہرہ بھی چمکتا رہے جس طرح گل چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیضیان سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ہم نے سحری کر لی ہے کراچی والوں نے، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روحانیت پہ گفتگو ہوتی ہے اور وظائف پہ گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ اچھا مفتی صاحب، زہد ایک لفظ ہم سنتے ہیں، روحانیت کی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زہد کا لفظی معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، اور جو صوفی ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زاہد ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف میلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب سالک یعنی مرید شیخ کے پاس آتا تھا تو کئی سالوں تک اس کی تربیت ہی اسی بات پر ہوتی تھی کہ اس کے قلب سے محبت دنیا کو نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دل میں محبت دنیا ہو اس دل میں محبت الہی جمع نہیں ہوتی۔ تو جب تک محبت دنیا کو دل سے نہ نکالا جائے، یعنی مال کی محبت، عورت کی محبت، مکانات کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد کو اور تقوی اور پرہیزگاری کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لو کانا لابن آدم وادم من الذهب لیتمنى الآخر، یعنی ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ تمنا کرتا ہے ایک اور وادی کی، پھر اگر سونے کی ایک اور وادی دے دی جائے تو وہ ایک اور وادی کی تمنا کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ زہد کو اختیار کرنے اور محبت دنیا کو دل سے نکالنے کے 2 بہترین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے صحبت صوفیہ، یعنی جب اولیاء کی، صوفیہ کی، اہل اللہ کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں تو خود بخود آپ کے دل سے محبت دنیا نکل جاتی ہے اور آپ دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قاطع اللذات
اور ہادم اللذات یعنی لذتوں کو قطع کر دینے والی اور لذتوں کو منہدم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو جیسے ہی بندہ غافل ہونے جا رہا ہو فوراً اپنی موت کو یاد کر لے تو اسے واپسی کا راستہ مل جاتا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے، تو وہ فوراً جاگ جاتا ہے غفلت سے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اور زہد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے دل میں استغنا آتا ہے، تو پھر بندہ در در کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف در رب پر موجود رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ویلکم بیک۔ روحانی گلدستہ میں موجود ہیں مفتی صاحب، وظیفہ بتائیے آج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے حلم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، بردباری، اور حلم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ آپ کا قبض جتنا زیادہ ہوگا یعنی برداشت جتنی زیادہ ہوگی تو روحانی دنیا میں آپ کے لیے بسط بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جو شخص برداشت نہیں کر سکتا، ضبط نہیں کر سکتا، تو صوفیہ کے ہاں پھر اس کی روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ تو طبعی طور پر جب کوئی سالک آتا ہے تو اسے ضبط کے لیے، حلم کے لیے، بردباری کے لیے ایک وظیفہ دیا جاتا ہے ہمارے ہاں، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو۔ کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا ہوتا ہے، اگر 1000 کے عدد میں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، یا چلتے پھرتے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یہ پڑھتے رہیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں طبعی طور پر ٹھنڈک آ جائے گی، ٹھہراؤ آ جائے گا، اور وہ بات بات پہ جو غصہ آنا ہوتا ہے یا بدلہ لینا ہوتا ہے یا کسی کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کا مزاج ہی ختم ہو جائے گا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وظائف کا یہ بنیادی فائدہ ہوتا ہے کہ میلان الی المعصیت یہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو صوفیہ کی عادات ہیں اور جو ایک سالک کے لیے بنیادی چیزیں ہیں وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ الجلیل اس کی کثیر برکات نصیب ہوں گی۔ کراچی اس کے مضافات میں انتہائی شہر میں بہت کم ٹائم ہے، چائے پی لیجئے، پانی پی لیجئے، روزہ بند کرنا ہے۔ ہم جائیں گے بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، اذان فجر ہوگی، اس کے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اور جائیں گے ہمارے اسد بھائی کے کلام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کے شعر کے ساتھ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلام عليك يا رسول سلام عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی یوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے حسن سراپا شہیدی کے پیارے علی اور زہرا کی آنکھوں کے تارے بحسن سراپا شہیدی کے پیارے علی اور زہرا کی آنکھوں کے تارے جبین فلک پر چمکتے ستارے امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے نبی کے نواسے علی کے خلیفہ باہر
امام حسن گئے امام حسن گئے امام حسن گئے امام حسن گئے معطر معطر گلے باغ اطہر محبت کے پیکر مودت کے خوگر جبی تابا سینہ شہیدی کے مظہر امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے چھڑا کر کمال اپنا دنیا سے دامن سجایا بقیے معلا کا آنگن وہ جن کا ہے مادر کے قدموں میں مدفن امام حسن ہے امام حسن ہے امام حسن ہے